باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات پڑھیے لیکن محمد عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء شہداء کربلا علیہ السلام، مجلس عزا کا سلسلہ، ذکر امام حسین کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. 2 محرم کی تاریخ گزر چکی ہے، 3 محرم الحرام کی یہ شب ہے. عزیزان محترم، مسلسل اس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کرایا جا رہا ہے کہ یہ عزاداری ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم عبادت ہے. بہت ہی خوش نصیب ہے وہ مومن جو فرش عزا پر آ کر ذکر امام حسین میں شریک ہوتا ہے. اور بہت زیادہ روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ سب سے زیادہ وہ خوشنودی جس کا مومن محتاج ہے، خوشنودی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایسی خوشنودی حاصل ہوتی ہے کہ جس کا ہر مومن محتاج ہے. ظاہر ہے جس سے زہرا راضی ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ دنیا اور آخرت کا وہ مالک ہو جاتا ہے، اسے ساری دنیا کی رضامندی مل جاتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں. یہ ذکر امام حسین ایک عظیم ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، ذکر باقی ہے امام حسین کا، اسی انداز میں باقی ہے. یہ وہ ذکر ہے عزیزان محترم کہ جس کے خلاف فتوے بھی لگائے گئے، طاقتوں کا استعمال کیا گیا، بڑے بڑے مفتی آئے، وہ سب خاک میں مل چکے ہیں عزیزان محترم. نہ ان کا نشان باقی ہے، نہ ان کا کلام باقی ہے، نہ فتویٰ باقی ہے، نام و نشان مٹ گیا، خاک میں مل گئے. میں نے ایک لفظ کہہ دیا خاک میں مل گئے، تو حقیقت ہے عزیزان محترم حسین تو وہ ہے کہ اگر خاک میں حسین کا کلمہ پڑا تو وہ خاک شفا بن جاتی. یہ ہے مرتبہ امام حسین کا عزیزان محترم کہ وہ خاک شفا بن گئی. اور وہ مفتی وہ جو کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اب تو ظاہر ہے اس قابل بھی نہیں رہا کوئی
کہ وہ یہ کہہ سکے، اس لیے کہ اتنی جہاں میں عزاداری سنی شیعہ مل کر منا رہے ہیں۔ اب یہ وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ فلاں فرقہ عزاداری کرتا ہے، فلاں فرقہ عزاداری نہیں، ہر جگہ آپ جہاں بھی چلے جائیں سنی شیعہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ حسین سب کا ہے اور رب حسین کا ہے۔ رب حسین کا ہے تو عزیزان محترم، جس کے دل میں بھی انسانیت کا دل ہے، جس کے سینے میں وہ یقینی بات ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ذکر حسین کرے گا، یہاں پر آ کر یہ پیغام دے گا کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہی وہ خط ہے کہ جہاں پر آ کر انسان پیغام دیتا ہے کہ ہم ہدایت کے طرفدار ہیں، ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم حسینی بن کر یہاں پر آئے ہیں، ہم خود بننا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح میں نے ہر روز ایک واقعہ ضرور پڑھا کہ امام حسین کا کس طرح تعلق کرایا عزیزان محترم، کہ بہت زیادہ اس بات پر گفتگو کی گئی کہ اگر کسی کو اولاد کے سلسلے میں پریشانی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ صاحب اولاد نہیں ہے، تو وہ توسل کرے امام حسین علیہ السلام۔ بہترین توسل ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ واقعہ موجود ہے۔ راہب کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، وہ عیسائی تھا لیکن جانتا تھا کہ دنیا اور آخرت کے مالک یہ عظیم ہستیاں ہیں، امام حسین رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ساری چیزیں ہیں میرے پاس، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اب یہاں پر اس واقعے کو ذرا سمجھانا ہے عزیزان محترم، بہت مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، اس میں بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کی پیشانی دیکھی، علم غیب کا مالک سید المرسلین نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ عزیزان محترم، وہ مایوس ہو چکا تھا، لیکن حسین وہ ہے کہ جو دنیا کی مایوسیوں کو ختم کرنے والا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانا جان میں نے اس کو ایک بیٹا دیا، کہا حسین اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ امام نے کہا میں نے 2 بیٹے دیے، میں نے 3 بیٹے دیے، میں نے 5 بیٹے دیے، 5 تک کئی کتابوں میں ہے 7 بیٹے۔ جب امام نے یہ کہہ دیا تو اب یہاں پر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ دونوں معصوم ہیں، اللہ کے رسول بھی معصوم ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے امام حسین بھی معصوم ہے۔ معصوم میں نہ قول میں اختلاف ہوتا ہے، نہ عمل میں اختلاف ہوتا ہے، نہ قول میں اختلاف ہوتا ہے، نہ فعل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا اختلاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 بیٹا دیا، میں نے 2 بیٹے دیے، میں نے 5 بیٹے دیے۔ تو وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ بس وجہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تقدیر الہی ہے۔ تقدیر الہی 2 قسم کی ہوتی ہے کہ ایک تقدیر ہے کہ انسان کے پاس کہ یہ چیز اس کو نہیں ملے گی، لیکن دوسری تقدیر اسی کے ذمہ میں ہوتی ہے کہ اگر یہ حسین کو وسیلہ بنائے گا تو اس کی تقدیر دوبارہ سے لکھ دی جائے گی، جو چیز تقدیر میں نہیں ہوتی وہ حسین کے وسیلے سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عجیب بات ہے مخ سے ابو طالب کہ کوئی دوا بھی نہیں اور شفا بھی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور ادا بھی نہیں، پنجتن کل ایمان مشکل کشا غنی بادشاہ صدیق اکبر نعرہ حیدری! شان ابو طالب علیہ السلام، احسان ابو طالب علیہ السلام، آل ابو طالب علیہ السلام، بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ تقدیر کو بدلتے وہی امام حسین، کیسی تقدیر بدلی عزیزان محترم؟ پھر سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے کہ جب اس کی تقدیر میں واقعاً اولاد تھی، اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے لیکن وسیلہ بنایا تو اولاد مل گئی، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہی کام تو اللہ کے رسول بھی کر سکتے تھے۔ جب نواسے نے اولاد دے دی تو اللہ کے رسول بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ تو اب قرآن میں جا کر ایک واقعہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ مقصد کیا تھا کہ وسیلہ امام حسین کو بنایا، راہب کو اولاد مل گئی۔ تو ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے،
हजरत सुलेमान ने कहा कि तख्ते बिल्किस को कौन लेकर आएगा? किसी ने कहा कि नशिश तमाम होने से पहले मैं ले आऊंगा। इफ्रीत नाम था, बहुत ताकत थी, जिनों में से था। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा कि नहीं, ये काफी नहीं। एक मर्तबा आसिफ इब्न बर्किया ने कहा, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, थोड़ा सा किताब का इल्म था, उसने कहा कि मैं चश्मे ज़दन में ले आऊंगा, फलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दूंगा। और उसने तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दिया। तो अब सवाल ये होता है कि हजरत सुलेमान खुद ये काम कर सकते थे, तो क्या वजह है कि हजरत आसिफ इब्न बकिया से कराया? तो मकसद सिर्फ ये था कि हजरत सुलेमान जानते थे, मुझे तो सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन मेरे वसी को कोई नहीं जानता। आज सबके सामने इज़हार ये हो जाए कि मेरा वसी कौन है। ये ताल्लुक करा है वसी का, तो आज अल्लाह के रसूल ने भी इसी तरह ताल्लुक कराया है कि ताकि बहुत मशहूर बहस है। और मेरा जिस तरह उन्वान है इस अशरे मुहर्रम हराम का, किरदार अहले बैत, किरदार आले मोहम्मद, किरदार मासूमीन। अजीजान मोहतरम, अब हमें एक बात तो देखना होगी कि ये बहुत बहस है, अफजल कौन है बादल रसूल। तो जाहिर है हम कुछ भी राय नहीं दे सकते, हमारी क्या हकीकत, ना हमारी इतनी मार्फत है, ना इतना इल्म है। लेकिन कुरान में 4 मियार फजीलत के बयान किए हैं। ये 4 मियार ऐसे मियार हैं कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जाहिर है कुरान का कौन इनकार कर सकता है? कुरान की आयतें बिल्कुल वाज़ेह हैं। इरशाद होता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। बहुत तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात की। अल्लाह फरमाता है कि हबीब कह दीजिए कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। मियार ये हुआ कि जिसके पास इल्म है वो ज्यादा फजीलत वाला है। जितना इल्म होगा उसकी फजीलत इतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद दूसरा मियार बयान किया, आप दुआए कुबैल में पढ़ते हैं, यह आयत कुरानी है। अफमन काना फासिक अफमन काना मोमिनन कमन फासिकन अफमन काना फासिकन का मोमिनन, यानी मोमिन और फासिक ला यस्तवून, कभी बराबर नहीं हो सकते। अफमन काना फासिकन कमन मोमिनन, आया क्या फासिक और मोमिन बराबर हैं? नहीं, फासिक और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। मोमिन ज्यादा फजीलत रखता है, फासिक कम फजीलत रखता है। अब अजीजानी मोहतरम, 2 मियार समझ में आ गए। आलिम की फजीलत ज्यादा है, मोमिन की फजीलत सबसे ज्यादा है। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, ये दुआए कुबैर में भी हम पढ़ते हैं। तीसरा मियार कुरान मजीद के अंदर क्या बयान किया है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ अजीजान मोहतरम। तीसरा मियार हम देखते हैं कि जिसके पास तकवा ज्यादा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सबको ये आयत याद है कि अल्लाह के नजदीक मुकर्रम और एहतराम वाला वो है कि जिसके पास तकवा ज्यादा है। इल्म मियार हो गया, ईमान मियार हो गया, तकवा मियार हो गया, ये तीसरा मियार। और चौथा फजीलत का मियार, फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीन अजरन अजीमा। सूरह निसा में आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने जहाद करने वालों को ज्यादा फजीलत दी है उन लोगों से जो जहाद नहीं करते, और उनके लिए अजर भी ज्यादा है। 4 फजीलतों के मियार बयान हुए, आलिम होना, साहिब ईमान होना, साहिब तकवा होना,
اور سب سے بڑا مجاہد ہونا، یہ قرآن نے معیار بیان کر دیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے یہ قرآن کے معیار پر کون پورا اتر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی جانب سے کہہ دیں تب بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر علم کسی کو دیکھنا ہے تو میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ علی عالم الناس ہیں، تمام اصحاب میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اب جہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان محترم، ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، تمام فقہ میں کتابوں میں مسئلہ موجود ہے کہ جب عالم ہوتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب عالم ہوتا ہے تو عالم کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ دیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، برابر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر جاہل عالم سے آگے کیسے کھڑا ہو علی سے بڑھ کے کون عالم ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ برابر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو مرتبہ عالم کا زیادہ ہے عزیزان محترم، اور جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی جاہل کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ معصوم علی جیسا سلوات پڑھی مل کے محمد و آل محمد۔ دوسرا معیار بیان کیا گیا تھا عزیزان محترم کہ ایمان کے بارے میں۔ اب ایمان کے بارے میں جب بات آ جاتی ہے تو ہمیں تو ہر جگہ یہی نظر آتا ہے، فرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ علی وہ صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ علی مکمل ایمان ہے۔ ایسا ایمان عزیزان محترم، جنگ خندق آپ جانتے ہیں، جنگ خندق میں یہ جملہ ہے، اور عجیب جملہ ہے۔ میرا موضوع ظاہر کردار معصومین ہے، کردار آل محمد ہے، تو اس کردار کو بیان کرنا ہے۔ جنگ خندق کے آپ بارے میں جانتے ہیں، خندق کہتے ہیں وہ بہت بڑا سا خندق یا جسے کہتے ہیں گڑھا سا کھود دیا جاتا ہے تاکہ دشمن اس طرف نہ آ پائے۔ اب جنگ خندق کا ذرا سا ایک تصور آپ دیکھیں عزیزان محترم، تاریخ کس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک طرف اصحاب رسول ہیں خندق کے اس جانب خیمے نصب کیے ہوئے، ایک طرف دشمن ہے، اور دشمن بھی کون؟ عمر ابن عبد الود، بدھ کہتے ہیں عزیزان محترم، عبد بدھ، بدھ کہتے ہیں بدھ کو، بدھ کا ایک نام تھا، تو وہ اپنے آپ کو بدھ کا غلام کہتا تھا۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب دیکھا سارے اصحاب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، عرب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ اتنا طاقتور تھا، کفر میں اس کا مقابل کا کوئی بھی شجاع نہیں تھا کافر، لیکن بہت بہادر تھا، بہت طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ خندق عبور کر کر اس طرف آ گیا۔ دیکھیے بہت بڑا اس کے لیے کہ کوئی کافر اس طرف چلا جائے جہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رش پڑ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت میں جانے کا مشتاق ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ شہادت جنت والی ہے، جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اور کتابوں میں ہے کہ اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے۔ بڑی عجیب عجیب طریقے سے تعبیر کی گئی۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، لیکن کئی مرتبہ اس نے رش پڑا تب بھی خاموش رہے، مگر ایک ایسی حرکت کر دی اس نے کہ اللہ کے رسول کو بھی جلال آ گیا۔ اس نے اپنی تلوار یا اپنا نیزہ اس خیمے کے پردے پہ مارا جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما۔ بس یہاں پر مسئلہ ذات رسول کا نہیں تھا، مسئلہ شان رسالت کا تھا۔ اس نے توہین رسالت کی تھی۔ بس یہاں علی کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے رسول کو بھی جلال آیا۔ من حاضر کر کسی نے کہا کہ یہ شاید اللہ کے رسول کا کلام نہ ہو، کون ہے اس کے مقابلے میں؟ ایک مرتبہ کوئی بھی نہیں اٹھا،
تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کے مقابل میں. بس اللہ کے رسول نے جب دیکھا علی تیار ہے، پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاذا عمر ابن عبدود. جانتے ہو علی کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے. تو مولا کائنات نے کہا انا علی ابن ابی طالب. یہاں پہ بتا دیا مولا نے کہ دیکھو کہ اپنے والد کا تعارف کر کے بتا رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے. یعنی کفر کے مقابلے میں اگر جائے گا تو ابو طالب کا بیٹا جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا. میں علی بن ابی طالب ہوں. بس جیسے ہی اللہ کے رسول یہی سننا چاہ رہے تھے کہ علی کا صحیح طریقے سے تعارف ہو جائے، بس علی نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. یہ کہا اب اللہ کے رسول نے کہا بے شک. اب کس انداز میں بھیجا عزیزان محترم. آج آپ لوگ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ میرے سامنے موجود ہیں اور ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بھی ہے پیر مریدی بہت ہے ہمارے ماشاءاللہ. تو پیر و مرید کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جانشین کون ہے. اللہ کے رسول نے علی کو اپنا امامہ پہنایا، دستار جسے کہتے ہیں، اپنی تلوار علی کے حوالے کی، اپنی زرہ علی کے حوالے کی. اور یہ علامت ہے بنی اسرائیل کے زمانے سے کہ جس کے پاس نبی کے تبرکات ہوتے ہیں وہی نبی کا حقیقی جانشین ہے. کوئی جھوٹی تاریخ موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمارے پاس نبی کے تبرکات ہیں سوائے علی کے کسی اور کے پاس. اس لیے کہ زرہ وہ ہوتی ہے جو کسی اور کے برابر نہیں آتی، سوائے جانشین کے کوئی اور نبی کی زرہ نہیں پہن سکتا. آپ جانتے ہیں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ بعد از وفات رسول ابن عباس نے کہا تھا کہ ہم بن سکتے ہیں نبی کے وارث. تو مولا کائنات نے کہا کہ تمہارے سامنے ساری چیزیں. امامہ لگایا، امامہ پورا نہیں آیا، برابر نہیں ہوا. تلوار لی، تلوار اٹھا نہیں سکے، اس لیے کہ تلوار عام تلوار نہیں ہے، یہ نبی کی تلوار ہے. اس کے لیے دست نبی چاہیے، دست معصوم چاہیے. بس سارے تبرکات دے دیے تو اب ضرورت نہیں تھی کہ غدیر میں اعلان ہو، اس لیے کہ تبرکات تو پہلے ہی مل چکے ہیں خندہ کے اندر. اور بتا دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار عالم اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ اسلام کے پاس، اسلام کے دامن میں، ایمان کے دامن میں علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نہ حمزہ موجود ہے، نہ جعفر طیار موجود ہے، اب صرف تنہا علی ہے جو مکمل ایمان ہے. برز الایمان الی کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یعنی ایک طرف جو ہے وہ نمائندہ ہے کافروں کا اور دوسری طرف ایمان کا نمائندہ علی بن ابی طالب. بس اس انداز میں جائیں گے. دعا ہو گئی. عزیزان محترم اب جانتے ہیں بہت کم پڑھا جاتا ہے یہ میں نے بھی آج ہی پڑھا. یہ آیت اللہ العظمی علی نقن صاحب نے جملہ کہا ہے کہ کہا یہ معمولی جنگ نہیں تھی، 1000 آدمیوں کو مارتا تھا وہ عمر ابن عبدود. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ موقع پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور 1000 ڈاکو تھے، اس نے اکیلا مقابلہ کیا اور اس انداز میں مقابلہ کیا کہ اس کا جب ڈھال سپر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تو اس نے اونٹ کے بچے کی ٹانگ پکڑی، اس کو ڈھال بنا کر 1000 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور ہمیں نجات دی. حالانکہ ایسا موقع پہ حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب عزیزان محترم آیت اللہ عظمی علی نقن صاحب نے کہا رحمت اللہ نے ایک جملہ کہا یہ معمولی جنگ نہیں تھی. علی چلے آتے ہیں. اب
علی نے حملہ کیا، ادھر سے اس نے حملہ کیا، 70 حملے کیے اس نے، 70 مرتبہ حملے کیے. بہت توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ مہرب کو مولا نے کس طرح مارا تھا. وہ سارے حملے جو مولا نے کیے تھے اس نے ناکام بنانے کی کوشش کی. یہاں تک کہ بیان ہوا ہے تاریخوں میں صرف دھول نظر آ رہی تھی یا چمکتی ہوئی تلواریں نظر آ رہی تھی، معلوم ہی نہیں تھا. اور بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ علی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا تو سمجھ جائیے عزیزان محترم ایمان کو پورے کفر پر فتح حاصل ہو گئی. بس عزیزان محترم یہاں سے 2 حدیثیں ملی ہمیں، ایک حدیث نہیں، ایک حدیث ایمان کے بارے میں. فرض ایمان کل ایمان کون ہے؟ علی بن ابی طالب. اور جب یہ جنگ تمام ہو گئی، ان کو فتح حاصل ہو گئی، تو اب جہاں پہ اللہ کے رسول نے جملہ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، جن اور انس کون کون ہیں عزیزان محترم؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جن اور انس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کون کون آتا ہے؟ تمام دنیا کے اجنہ آ جاتے ہیں، تمام دنیا کے انسان آ جاتے ہیں. اور میں سوال یہ کروں گا کہ آدم اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ نوح اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ ابراہیم اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ موسیٰ اس میں شامل نہیں ہے؟ سلمان اس میں شامل ہے، سلیمان اس میں شامل ہے، تمام اولیاء شامل ہیں، تمام انبیاء شامل ہیں. یعنی علی کی ایک ضربت تمام انبیاء کی عبادت سے، تمام اولیاء کی عبادت سے، تمام جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے. تو آپ خود سمجھ چاہیے جس کی ایک ضربت انبیاء کی عبادت سے افضل ہو تو وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کے آنے سے خیبر فنا ہوا، جن کے آنے سے خیبر فنا ہوا، آنے والے کی ہمت کو لاکھوں سلام. پنجن کل ایمان، مشکل کشا، سپر پاور، نعرہ حیدری. حضرت محترم یہاں پر ایمان بھی کون ہے؟ ایمان کی منزلت پر علی ابن ابی طالب. صرف علی کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے افضل. تو میں سوال کروں گا آپ حضرات سے کہ یہ تو ضربت کی بات تھی، علی کی نمازوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ علی کے روزوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تلاوت کا مرتبہ کیا ہوگا؟ علی جو خیرات کرتے تھے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب ایک ضربت کا اتنا ثواب ہے تو علی کی عبادتوں کا کتنا ثواب ہے؟ یہ ہے علی کا مرتبہ عزیزان محترم. تو ایمان کی بات آئی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایمان کل ایمان ہے علی. بہت توجہ چاہتا ہوں، علی باب العلم ہیں. اب تیسری فضیلت کیا تھی عزیزان محترم؟ تیسری فضیلت یہ تھی کہ جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہوتا ہے. تو علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا علی امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہیں. تقوی میں بھی علی صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں علی. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب چوتھی فضیلت تو سب ہی جانتے ہیں، فضل اللہ مجاہدین علی القائدین، کہ مجاہدوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب سمجھ جائیے عزیزان محترم، ذرا آپ اپنا ذہن جنگ خیبر کی طرف لے کر جائیں. لَأُوتِيَنَّ غَایَةً غَدًا، میں کل ایسے آدمی کو پرچم دوں گا، علم دوں گا جو غیر فرار ہوگا، جو رجل ہوگا، جو کبھی بھاگنے والا نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اور سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی اور نہیں. اب یہ 4 فضیلتیں جس میں پائی جائیں وہی سب سے افضل ہے. علی کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. علی سب سے بڑا عالم ہے، علی سب سے بڑا متقیوں کا سردار ہے، متقیوں کا امام ہے، علی کل ایمان ہے، اور علی سے بڑھ کر جہاد کرنے والا نہیں. تمام انسانوں میں شجاع ترین انسان مولا کائنات علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیے ملت محمد علیہ. نعرہ تکبیر.
अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बस एक तरफ तवज्जो दिलाना आपकी अफगान मुस्लिम जहाद की दो किस्में होती है। जहाद इस सेफ होता है मैदान जहाद में जाकर, और एक होता है ये जहाद असगर का है हदीसों में, एक है जहाद अकबर नफ्स का जहाद, नफ्स के खिलाफ जहाद करना, ये जहाद अकबर का है। इसलिए कि ये जहाद बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ जियानी मौसम। अब कोई सवाल तो कर सकता है कि हो सकता है अली जंगों में बहुत अच्छी तरह लड़ते हो, लेकिन नफ्स के जहाद के बारे में क्या कहेंगे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली के नफ्स के बारे में तो सभी जानते हैं। वो मिनन नास है मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद। अली की अगर नफ्स के बारे में जानना चाहते हो तो नफ्स का खरीदार तो सिवाय अल्लाह के कोई हो भी नहीं सकता, इसलिए कि अली के नफ्स को अल्लाह ने खरीदा है। ये नफ्स का जहाद है, नफ्स के जहाद में भी अली से बढ़कर कोई नहीं। अब समझ जाइए अज़ीज़ान मोहतरम, ये चार फजीलतों से मौलाए कायनात बादत रसूल पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। अफजलियत और फजीलत का म्यार कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस से साबित है, और इसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तमाम किताबों में सुन्नी शिया मौजूद है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम है अज़ीज़ान मोहतरम कि मौलाए कायनात की पहचान इल्म है, मौलाए कायनात की पहचान इमामुल मुत्तकीन है, मौलाए कायनात कुल्ले ईमान है, मौलाए कायनात मुजाहिद अजीम है। तो अब समझ जाइए कि चाहने वाला कैसा होना चाहिए। अगर मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म को मानने वाला है तो वो कभी जाहिल नहीं हो सकता, उसे हर बात का इल्म होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शरीयत का इल्म नहीं है लेकिन अली अली कर रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाती है तो उसका इल्म भी अली जैसा होना चाहिए। वो अली के करीब तभी आ सकता है जब इल्म से आरास्ता हो। अली वाला कभी जाहिल नहीं हो सकता अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि मदीनतुल इल्म का मानने वाला है, बाबुल इल्म का मानने वाला है। और दूसरी बात ईमान की बात आई कि अली कुल्ले ईमान है। जब कुल्ले ईमान को मानते हो तो कुल्ले ईमान को मानने वाला कभी बेईमान नहीं हो सकता। उसका ईमान मुकम्मल होना चाहिए, उसका ईमान पुख्ता होना चाहिए, किसी भी मरहले में वो बेईमान नहीं हो सकता। वे कहा था कि मुत्तकी सबसे अजीम होता है, अली इमामुल मुत्तकीन है, इसके इमाम हैं मुत्तकियों के इमाम। तो अगर कोई चाहता है कि अली मेरे इमाम कहलाए तो पहले अपने आप को तक़वे से आरास्ता करे। मुत्तकी होगा तो मुत्तकियों में शामिल होगा, जब मुत्तकी होगा तो इमामुल मुत्तकीन का मानने वाला बन जाएगा। इमामुल मुत्तकीन कौन है? मौलाई कायनात फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना, और अली सबसे बड़े मुजाहिद। जाहिर है हमारे सामने जंगे तो नहीं है, लेकिन मौलाई कायनात हदीसों में मौजूद है कि सबसे बड़ा जहाद नफ्स का जहाद है, नफ्स के खिलाफ चलना है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन नफ्स के अंदर जो ख्वाहिशात होती है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि ये फितरी तकाज़े हैं। लेकिन क़द अफ़लह मन ज़क्काहा कुरान में है कि अपने नफ्स का तज़किया कर लो। नफ्स की ख्वाहिशात को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन नफ्स का तज़किया कर लो। जब नफ्स का तज़किया हो जाएगा तो हर ख्वाहिश तुम्हारी पाकीज़ा हो जाएगी, इसलिए कि नफ्स पाकीज़ा है तो ख्वाहिश भी पाकीज़ा हो। तो नफ्स का पाकीज़ा करना, अली का चाहने वाला कभी नफ्स से गाफिल नहीं हो सकता, कभी अपने तज़किया नफ्स से गाफिल नहीं हो सकता। ये माह मुहर्रम में एक हमें तो सबसे बड़ा दर्स मिलता है, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि ये 10 दिन माह रमजान से कम नहीं इबादत के लिहाज से भी, यानी जहाँ सवाब इतना ज्यादा मिलता है हमें, तो वहाँ हम नफ्स का तज़किया भी कर सकते हैं, ईमान में इजाफा कर सकते हैं, इल्म में इजाफा कर सकते हैं, तक़वे से आरास्ता हो सकते हैं। इसलिए कि माह मुहर्रम तज़किया भी हमें सिखाता है। करबला वालों ने सिर्फ इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि याद किया जाए, बल्कि कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस तरह हम करबला वालों का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह उनके अमल को भी है
ہمیں اپنے عمل میں شامل کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، تاکہ حقیقی حسینی بن کر لوگوں کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ دیکھو یہ ناشر امام حسین ہے، یہ مقصد امام حسین پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ اس کا کردار بتا رہا ہے، اس کے پاس علم ہے اس لیے کہ مدینہ علم اور باب العلم کو مانتا ہے، ایمان ہے اس لیے کل ایمان کا ماننے والا ہے، متقی ہے اس لیے کہ امام المتقین پر ایمان ہے اس کا، اور تزکیے سے آراستہ ہے اس کا، نفس پاکیزہ ہے اس لیے کہ یہ اس کا مالک اس کو مانتا ہے کہ جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے۔ جب ایسی صفات کے امام مالک ہوتے ہیں تو ان کے چاہنے والے بھی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے تقوی کا معاملہ ہو، چاہے ایمان کا معاملہ ہو، چاہے تزکیہ نفس کا معاملہ ہو۔ یہ ہے مہینہ عزیزان محترم کہ معرفت کا مہینہ، امام حسین کی معرفت آ جائے گی تو ایمان بھی مل جائے گا، علم بھی مل جائے گا، تزکیہ بھی مل جائے گا، انسان کبھی ان چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد۔ محرم الحرام میں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے عزاداری کے وسیلے سے کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا سکیں، کربلا والوں کے پیغام کو پہنچا سکے، اور ایسا موقع کسی اور وقت نہیں ملتا، کیونکہ مسائل پہ بھی گفتگو ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر جماعت کے اندر فاصلہ ہو جائے 1 میٹر سے زیادہ تو جماعت کے وہ لوگ جو 1 میٹر کے بعد فاصلے سے پڑھ رہے ہیں نماز، ان کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھیے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ علم کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، کربلا والوں کی معرفت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ کیسے کیسے امام کے چاہنے والے، کیسے کیسے امام کی راہ میں قربان ہونے والے۔ عزیزان محترم، اگر امام کی صحیح معرفت ہو جائے تو معصومہ کونین کا ایک لقب ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے اندر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایک ہی رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ اور معصومہ کونین کے فرزند امام حسین سے اگر توسل حاصل کر لیا جائے، جس طرح لیلۃ القدر میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے، ایسے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو خور کی مثال سب کے سامنے ہے، کون ہوگا خور جیسا مقدر بنانے والا؟ آیا تھا لشکر یزید میں، لیکن انجام کیا ہوا؟ لشکر امام حسین میں آ کر وہ درجہ شہادت پہ فائد ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ علماء نے بیان کی عزیزان محترم، کل میں نے 2 محرم کے مسائل میں ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین پہنچے 2 محرم کو ہی، خود نے آپ کے قافلے کو روکا تھا، تو ایک جملہ کہا تھا امام نے، ظاہر معصوم کو روکنے والا کتنی بڑی خطا ہوتی ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ اس سے بڑی کیا خطا ہوگی کہ جو معصوم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، جو امام وقت کے راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، عرب میں یہ جملہ ہے۔ بس خود ظاہر لشکر کا سالار تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے جملہ کہا وہ پہچانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، کہا مولا آقا آپ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن میں تو یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، آپ اس عظیم ماں کے فرزند ہیں کہ جن کا نام بغیر وضو کے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ بس یہ ادب اتنا اچھا لگا کہ لیلۃ القدر کی طرح اس کی بخشش ہو گئی، چشم زدن میں وہ لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ گیا۔ بس یہ ہے حر کا مکمل سفر کہ حر مکمل طور پر اب بے چین ہو چکا تھا، اس لیے کہ معصومہ کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا۔ اب حر بےتاب تھا، تڑپ رہا تھا، 2 محرم کے بعد اس کو قرار نہیں آیا، یہاں تک کہ لشکر کے بڑے بڑے سپاہی سے کہہ رہے تھے کہ اگر کوفے میں کوئی یہ کہے کہ سب سے بہادر کون ہے کوفے کا تو میں تیرا نام لوں گا حر، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، سارے لشکر کا سالار تھا۔ اور امام حسین نے کیسے احسان کیے حر کے لشکر پر کہ جب حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اکبر عباس جا کے حر کے لشکر کو پانی سے سیراب کرو،
یہاں تک کہ سارے سواروں کو پانی پلایا اور سواروں کے ساتھ ملک کے جانوروں کو بھی سواروں کو بھی پانی پلایا. یہاں تک کہ ایک سپاہی کا کہنا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا, ہزاروں کا لشکر تھا, بس میں سب سے آخر میں تھا. مولا عباس ایک طرف پانی پلا رہے, ایک طرف اکبر, ایک طرف قاسم. امام نے جب اس کو دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہو چکی ہے, اس سوال کا کہنا ہے کہ میں تڑپ کے مر جاتا پیاس سے, لیکن امام اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا, اپنے دست مبارک سے کہا کہ بیٹھ جا. وہ اپنے گھوڑے کو بٹھا نہیں سکا. امام نے کہا اپنا ہاتھ پھیلا. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکا. ایک مرتبہ اللہ کے فرزند رسول نے اپنا ہاتھ پھیلایا, اس میں پانی ڈالا, امام کے چلو سے اس نے پانی پیا اور اس کو نجات ملی, اس کو اس زندگی اس موت سے نجات مل گئی. یعنی امام نے ایک ایک لشکر کے سپاہی کو پانی پلایا, جانوروں کو پانی پلایا. اب یہ لشکر یہ سب دیکھ رہا تھا اور ایک مرتبہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی خطا کی, ارے میں نے فرزند زہرا کا راستہ روکا ہے. بس وہ وقت آیا کہ اب حر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں لشکر یزید میں نہیں رہ سکتا, اس لیے میرا مقدر یہاں پر نہیں ہے. بس حر ایک مرتبہ جانے کے لیے تیار ہوا. بیٹے نے دیکھا, بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں فرزند زہرا کی خدمت میں جا رہا ہوں. بیٹا بھی تیار ہوا, بھائی تیار ہوا, غلام تیار ہوا. بس حر نے کہا اگر سب جا رہے ہو تو میرے ہاتھوں کو پشت گردن باندھ کیا جائے, ایسے لے کے جایا جائے جیسے ایک مجرم کو لے کے لایا جاتا ہے, اور ایک غلام جاتا ہے, ایک خطا کار جاتا ہے. بس حر ایک مرتبہ اس قافلے کو لے کے چلتا ہے. امام حسین نے دور سے دیکھا, ارے اکبر آؤ, ارے عباس آؤ, ارے حر کا استقبال کرو, یہ ہے کریم ابن کریم. بس حر آتا ہے, مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے. مولا نے اس کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. اے حر تو اس وقت آیا ہے جب میرے پاس تیری مہمان نوازی کے لیے ارے پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. ارے کریم ابن کریم ہے, اس موقع پر بھی یہ سوچتا ہے کہ آئے یہ مہمان آئے لیکن مہمان کی ضیافت نہ ہو سکی. حضور نے جملہ کہا, اے مولا اگر آپ ضیافت کرنا چاہتے ہیں تو بس مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے, اس لیے کہ یہ خطا ایسی خطا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تک اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. وہ تیار ہوتا ہے لیکن حر سے پہلے اس کا بیٹا تیار ہوتا ہے. ارے بیٹا لڑتا ہے بہادری کے ساتھ, ایک مرتبہ تلوار لگتی ہے, بیٹا سین سے زمین پہ آتا ہے. ایک مرتبہ پکارتا ہے اپنے باپ کو, حر چاہتا ہے توڑ کے جائے لیکن عجیب منظر دیکھا. ارے حر سے پہلے وقت کا امام کریم ابن کریم امام حسین حر سے پہلے پہنچ گئے. بس حر حیران ہوا, اے مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ بس مولا نے جواب دیا, ارے تو بوڑھا ہو چکا ہے, جوان بیٹا ہے. یہ جوان بیٹا بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا. ارے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. میں کہوں گا مولا ارے آپ نے حر کو بچا لیا, ارے علی اکبر جاؤ, ارے خاک پر علی لگانا ہوگا تو آپ سے جنازہ نہ اٹھے گا. آپ کہیں گے ارے بنی ہاشم کے بچوں, بوڑھے باپ سے ارے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. جانے والی بہن آئے گی, لاشا ہے برابر کا, بھائی سے نہ اٹھے گا. ارے میں پالنے والی ہوں, میں گودی میں اٹھ اللہ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا خدایا ہماری عبادت قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما, محمد علی محمد سب کہنے میں دربار والوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما. برکت امام حسین عطا فرما, رائے امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام کے زمانے میں تعلیم فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. مومنات ایسی فرمان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کو شفاعت فرما. ربنا تقبل منا